نہیں جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے. ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں آپ کے نا نزدیک؟ ہم خقید ہوتا کی بات نہ کریں, سمپل مناظرہ اگر کرنا ہے نا تو پھر مناظرے کے طریقے پر کریں, کیونکہ ہمیں آتا ہے مناظرہ کس طرح کرتے ہیں. ہم رول پر چلیں گے. تو رول یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارا اسٹیٹس متعین کریں کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں یا اہل سنت سے خارج ہیں. آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں مجھے وہ بتائیے پہلے. اوکے آپ جناب اہل سنت سے خارج ہیں. اہل سنت سے خارج ہیں, ٹھیک ہے. ہوئے آپ کے ٹروتھ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن و سنت کے منافی ہوتی ہے وہ کفریہ نہیں ہوتی؟ کفریہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ نبی پاک کہ مجھے آپ نے دیوبندیوں میں داخل کر دیا, دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج کر دیا, انجینئر صاحب کو اپنے بھاڑ میں بھیج دیا. کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ سر کانفیڈنس لیول علمی لحاظ سے اتنا کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے. آپ وہ معاملہ نہیں. میں بتاتا ہوں وہی جو حق ہے انجینئر جائے بھاڑ میں, اصل واجدی صاحب بھاگنا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں وہی جو حق ہے. جی جناب اماد الاسلام صاحب, کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ, کیسے ہیں واجد صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے. جی اللہ کا احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے. آپ نے یاد کیا تو میں آ گیا. نہیں سنا, یاد تو آپ کر رہے ہیں بڑی شدت سے ہمیں کچھ دنوں سے, ہمیں کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی؟ جی میں نے تو اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ ایکچولی آپ کو چیلنج میں نے دیا ہوا تھا, اور یہ کیسر راجہ صاحب کو بھی. خیر چیلنج قبول کیا کریں, اگر آپ چیلنج پر چل سکتے ہیں, قبول کر سکتے ہیں تو المحند الفند قائد علماء دیوبند. اچھا تو آپ قیصر بھائی کو المحنت پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے چیلنج دیا آپ نے؟ مجھے آپ نے چیلنج جی دیا کیسر بھائی بھی دیوبندی ہیں, آپ بھی دیوبندی ہیں. میں تو ایگزسٹنس آف گاڈ پر اللہ کی فضل سے ایکس مسلمز اور ایتھیس کی بینڈ بجائی ہے علمی لحاظ سے, مگر آپ دونوں بھائی ہیں دیوبندی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ کی چیلنج ہے. آپ بتائیے, آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی مجھے جواب دینے دیں. بات یہ یاسر بھائی کہ آپ ہم سے کچھ قادیانی پوچھے گا نا, ہم کافر سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافر سمجھتے ہیں. آپ مجھے جواب ہمیں جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے. ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں آپ کے نزدیک؟ ایسے دیکھیں کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ نہیں, المحنت کے قائد آپ میرے ہیں. ہم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ سر جی المحنت فند کے قائد منافی ہیں قرآن و سنت کے. آپ مجھے بتائیے کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ المحنت کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں سر. کافر ہیں ہم اس کی بنیاد پر یا مسلمان ہیں؟ بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. ہم خقید ہوتا کی بات نہ کریں, سمپل مناظرہ اگر کرنا ہے نا تو پھر مناظرے کے طریقے پر کریں, کیونکہ ہمیں آتا ہے مناظرہ کس طرح کرتے ہیں. ہم رول پر چلیں گے. تو رول یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارا اسٹیٹس متعین کریں کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں یا اہل سنت سے خارج ہیں. آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں مجھے وہ بتائیے پہلے. ٹھیک ہے, اب آپ 1 منٹ آپ نے بات کرنی ہے, 1 منٹ میں نے. ایسے نہیں کہ آپ میری بات پہلے آپ اسٹیٹس متعین کریں گے, اس کے بعد ہوگا کچھ طے. پہلے اسٹیٹس آپ متعین کریں. اوکے آپ جناب اہل سنت سے خارج ہیں. اہل سنت سے خارج ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کی آپ اب میں اہل سنت سے خارج ہوں, آپ اس کی دلیل دیجئے اور اپنے آپ کو اہل سنت میں آپ کو ثابت کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے انجینئر صاحب ابھی اہل سنت سے خارج چل رہے ہیں یا وہ بھی داخل ہیں؟ مرزا کی بات نہیں کرنی. اب 1 منٹ آپ بات کریں, 1 منٹ میں بات. انجینئر صاحب آج کل داخلے کے خارج ہیں. انجینئر صاحب آج کل داخلے کے خارج ہیں. سنیں نا میری بات. انجینئر صاحب آج کل داخلے کے خارج ہیں. آپ دونوں کی بات ہو رہی ہے. انجینئر آپ چونکہ انجینئر مرزے کے گروپ سے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ خارج ہے کہ داخل ہے؟ آپ بات نہیں کرنے دے رہے مجھے. میں بات کرنے دے رہا ہوں, میں بتائیے آپ وہ داخلے کے خارج ہے اہل سنت سے؟ اللہ کے بندوں مجھے بات تو کرنے دو نا یار. وہی تو میں کہہ رہا ہوں,
آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے ہاں یا نام ہے کہ وہ اہل سنت میں کیوں اتنا مشکل ہے؟ میں آپ کی بات کروں، آپ اہل سنت سے فارغ ہیں، ٹھیک ہے آپ کے قائد اہل سنت سے فارغ ہیں؟ ہوں گے اہل سنت فارغ، اہل سنت سے انجینئر فارغ ہے یا داخل ہے؟ یار انجینئر جائے باڑ میں، اگر انجینئر مرزا اگر اہل سنت سے فارغ ہوتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کو میں نے چیلنج دیا، ہمیں بھی نہیں ہے، آپ کو ہمیں بھی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ آپ کے نزدیک جس طرح آپ نے ہمارے اوپر فتویٰ دیا نا کہ ہم اہل سنت میں داخل نہیں ہے، آپ بتائیے کہ کیا وہ آپ کی تحقیق کے مطابق داخل ہے کہ خارج ہے؟ جی نے مرزا سے میرا علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کی آپ سے میرا داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ ٹائم قیامت تک مجھے ایک بات بتائیے کہ انجینئر اس طرح کے نعروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ قادیانیوں کے بارے میں فوراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ انجینئر اہل سنت میں، دیکھو بہت مشکل سوال نہیں کیا میں نے، اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں، آپ مثلا ہم سے آ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اہل سنت میں شامل نہیں ہیں، تو آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ انجینئر کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ وہ اہل سنت میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہ گٹس آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ آپ اتنا ڈر کیوں رہے؟ یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ خوف کیوں شکل کے اوپر کھڑی ہے؟ بات کر لیں پھر آپ میوٹ کیجیے گا، میں بات کروں گا، ایسے بات ایسے ہوتا نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی نہیں ہوتا، بالکل اس طرح مجھے اجازت ہے 1 منٹ قیصر بھائی، بس میں یہ لاسٹ سوال کر دوں، اس سے پھر میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں لاسٹ سوال انجینئر کے تعلق سے مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے، چونکہ یہ مرزا جہلمی سے تعلق رکھتے آئے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ انجینئر اہل سنت میں شامل ہے یا نہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن پڑھنی ہے محنت الفنت پر، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ شامل ہے کہ نہیں؟ اور یار انجینئر مرزا کدھر آ گیا؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کیسا بے وقوفانہ سوال ہے۔ اچھا آپ انجینئر مرزا سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نہیں رکھتا تعلق۔ اس کو آپ نے کیوں نہیں رکھتے؟ خارج کر دیا تھا اہل سنت سے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے قائد قرآن و سنت کے منافی ہیں، محنت الفنت کے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ المحنت کا آپ کو نام لینا ہی آیا تب جب انجینئر نے آپ کو بتایا، تو اب مجھے بتاؤ کہ انجینئر کو آپ ابھی اہل سنت میں شامل مان رہے ہو یا نہیں مان رہے؟ کری ہے اور شو کعبہ کرسی سے افضل ہے، اس پر قرآن کی آیت پڑھیں، صحیح حدیث پڑھیں، بھاگنا نہیں ہے یاسر بھائی، آج اگر آپ بھاگے نا تو آپ مجھے اجازت دیجیے گا سر مجھے 1 سیکنڈ اجازت دیجیے گا۔ میں تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ تھوڑی اسٹریٹجی لیول کی بھی گفتگو ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈریگ نہ ہو جائے۔ اماد الاسلام صاحب السلام علیکم، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ تھوڑا سا حضرت اپنا تعارف کرائیں گے کہ مجھے آپ نے دیوبندیوں میں داخل کر دیا، دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج کر دیا، انجینئر صاحب کو بھاڑ میں بھیج دیا، آپ کچھ زیادہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہے؟ اگر آپ واقعی دیوبندی ہیں تو آپ بھی فارغ ہیں سر اہل سنت سے، میں آپ کو بتا دوں کلیئر، کیوں کہ دیوبندی جو ہیں اعلیٰ حضرت کے نزدیک سنت نہیں ہے، اور میں اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والا میری اچھا ایک شور نہ کریں، اماد صاحب میرے بھائی، آپ کو کیا آپ نے انجینئر سے علمی دلائل کے علاوہ تہذیبی سیکھی ہے؟ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سنی نہیں رہے نا؟ جی میری سنیں گے تو آپ کی سناؤں گا۔ ہاں جی سنائیں۔ اماد صاحب شور نہ کریں کہ مہذب طریقہ گفتگو کا ہوتا ہے، اگر آپ نے یہی سیکھا ہے جہاں سے بھی آپ نے سیکھا ہے تو یہ پلیز وہاں پہ ٹرائی کریں، ادھر نہیں۔ میں آپ سے صرف آپ کا تعارف پوچھ رہا تھا کہ چونکہ پہلی دفعہ وہ میرے بھائی صبر کرتے ہیں، گڈنس صحیح یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ عجیب بد تہذیبی ہے یہ، صبر کر جائے گا۔ میں نے آپ سے آپ کا مختصر سا تعارف پوچھا ہے کہ آپ کو کچھ کیا الزام ہے جناب کے نفس پہ کہ مجھے آپ نے دیوبندیوں میں داخل کر دیا، دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج کر دیا، انجینئر صاحب کو اپنے بھاڑ میں بھیج دیا۔ حضرت کچھ گھوڑے سے نیچے آئیے، آرام سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ اور سر چاہتا میں کیا ہوں؟ مجھ سے بات کریں، 1 منٹ آپ بات کریں، 1 منٹ میں بات کروں، آپ ایڈیکیٹس کے ساتھ مینرز کے ساتھ بات کریں، دیٹس آل۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میرا تو سر کانفیڈنس لیول علمی لحاظ سے اتنا ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے، آپ وہ معاملہ نہیں کریں، آپ مجھے 1 منٹ آپ بات کریں، 1 منٹ میں بات کریں۔ وہ ایکچولی اپوزٹ ہونا چاہیے، لیکن چلے ٹھیک ہے، شاید آپ کو یہی بتایا گیا ہو۔ میں کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟
سر جی گزارش یہ ہے نا، یاسر ندیم واجزی صاحب دیوبندی المحند المفند کے عقائد ان کے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میرے پاس دلیل بھی ہے. آپ بھی اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ویری ہوں. اب میں آپ کو میری بات سن لینا، میری بات سن لینا، میری بات سنیں کائنڈلی پلیز، آئی ریسپیکٹ یو، پلیز میری بات سنیں. آپ کیسر راجہ صاحب آپ بھی علماء کے فرنٹ مین بنے ہوئے تھے، علماء دیوبند کے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ دیوبندی نہیں ہیں تو میری بات کلیئر ہوئی تھی، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ دیوبندی ہیں جو کہ آپ کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں، میرے نہیں لگائے، وہ لوگ کہتے ہیں اندر سے علماء کا نمائندہ ہے، یعنی کہ لوگوں کی یہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں ہمیں. تو میں نے کہا یار یہ کون سی دین کی کام کر رہا ہے. بات نہیں ایتھیسٹ کے خلاف میں بھی کام کروں اللہ کے فضل سے، اور اللہ کے فضل سے ایتھیسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ پر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں پوری دنیا میں نے ان کو اللہ کے فضل سے یعنی کہ علمی لحاظ سے رہایا ہے، اور وہ مانے ہیں اس بات کو، اللہ کی قسم. ایتھیسٹ جتنے بھی آپ دیوبندی ہیں، ہم دیوبند پر اور جتنے بھی آپ کے جو یعنی کہ فضولیات بات کر لی، اتنی ساری بات ہے. دیٹس آل. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو آپ الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. باقی جو مجھ پہ آپ نے دیوبندی ہونے کا کہا، اب میں نے آپ کی بات سنی ہے تو میری سنیے گا، تھوڑی دیر کاٹیے گا نہیں پلیز. جو آپ نے کہا کہ آپ کو شہادتیں مل رہی ہیں، وہ جہاں سے شہادت مل رہی ہے ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جو کسی کا فرنٹ مین بن کے گیا تھا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک، یہ آپ بھی بات کہہ دیں اپنے جہاں سے آپ کو خبر ملی تھی. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے دیوبندی کہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور پھر کہیں کہتے دیوبندی ہے. میرا آپ سے جھگڑا ختم، کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل پرابلم کیا ہو رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں، الحاد کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، گستاخان مذاہب کے خلاف، گستاخان انبیاء کے خلاف. اور آپ لوگ فرقہ بابا فرقہ، اس سے آگے آپ کے کنویں کے اندر کے سے باہر کا کچھ نظر نہیں آتا. اور آپ لوگ ہمیں ڈریگ کر کے اپنے لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم بھی اسی بہاؤ میں، اسی گندگی میں بہہ جائیں گے، وہ سارا بس وہ آپ کا ہو جائے گا کہ ہم ان کو آگے نکلنے دیا. آپ یہاں پہ اگر میں آپ سے رائٹ ناؤ اگر کہوں نا کہ آپ مرزا انجینئر صاحب کے چھوکرے بن کے آئے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. ٹھیک، لیکن اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر، تو اوبیسلی پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کی پارٹی کے ہوں گے. ویسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ انجینئر صاحب کے چھوکرے بن کے آئے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ سر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں نے ابھی یاسر ندیم بھائی نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جی آپ انجینئر مرزا کی بات، یہ تو بہت ہی فضول سا سوال ہے. میں انجینئر مرزا علی کو بھی نہیں مانتا، آپ نے تو اس کی پھر بات کر دی علی مرزا علی انجینئر کی. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایتھیزم پر بڑے مواز پر کام کر رہے ہیں، میں بھی ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. میری بات سن، ایتھیزم پہ محاذ پہ کام کرتے ہیں نا یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ سنیں میری بات، انف نہیں، ایڈیکیٹ نہیں، ایڈیکیٹ انجینئر مرزا کے چھوکرے کے ساتھ کوئی ایڈیکیٹ نہیں ہے. کام کھول کے میری بات سنیں. الحاد پہ کام کر رہے ہوتے، یہاں پہ آ کے آپ ہمارے ساتھ مجدین کا کر رہے ہوتے، رد کر رہے ہوتے. یہاں پہ آ کے مفند المحند اور فلاں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے آپ لوگوں کو تکلیف ہو جائے. سن ایک منٹ سن لیں، میری چپ کر کے سن لیں. برداشت کی حد ہوتی ہے میرے بھائی، بہت لوگ آپ آگے بڑھ چکے ہو. جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں. کیسر بھائی یار عماد میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے صحیح حدیث سے ثابت کریں. یہ میں کہتا ہوں کیسر بھائی ان کو ایک منٹ میوٹ کریں اس کو. میں کرتا ہوں صاحب. مفتی صاحب پلیز آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. گالی دے رہا ہے، یہ بیٹھ کے گالی دے رہا ہے یہاں پر. جی یہ بیٹھ کے گالی دے رہا ہے. نہیں گالی نہیں دی. جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں یاسر بھائی، جھوٹ نہ بولیں. کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں میوٹ کر دیتا ہوں سر، میں نے کہا میں میوٹ کر دیتا ہوں. آپ جھوٹ بولتے ہو یار. کیا ہوتا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. مفتی صاحب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کیا ہوتا ہے؟ سر میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا یہ یہاں پہ فساد کر رہے ہیں انسان کیوں بھیجا گیا ہے. یہ پورا کا پورا ایک شیطانی گروہ، ان کو تکلیف ہوتی ہے جو ابھی وہ کوئی نہیں بھاگتا. یاسر واجدی صاحب بھاگنا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں وہی جو حق ہے. میں بتاتا ہوں یار کیا آپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہونا ضروری ہوتا ہے؟
जो आपका गुरु वैसे उसके आगे सर झुके, क्या नहीं, कर रहे हो भाई? आप मुझे हंसी आ रही है आराम से कि बात यासिर वाजिद साहब भाग रहे हैं करो, आज, आराम से बात दुनिया देख ले कि करो, जनाब आराम से बात करो। यासिर ओ वाजिद साहब भाई, भाग रहे हैं, कुरान की ओ आयत नहीं भाई, पढ़ ओ अल भाई, मुहन्नद अल फन्नत ओ पर भाई, मैंने ठीक है। दिया हुआ है अल मुझे सिर्फ मुहन्नद पर यासिर हकीकत इतनी है साहब को, मुफ्ती साहब, और कैसे रहता मुफ्ती था साहब एक आप तो सेकंड, सर एक मौलवियों के सेकंड, एक सेकंड आप इस किस आदमी मुंह को, से एथियज्म पर काम करेंगे? एक सेकंड मैं आपको इस ये आदमी नहीं को, कहता मैं एथियज्म पर काम ओ इंसान, ओ यार, आप मुझे यकीन है कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत पे बड़ी मेहनत की है, उनका ही ख्याल करने चीखे जा रहे हैं आप। भाई सर कैसर बात भाई, करें ना, इल्मी बात आपको आपको कैसर एक भाई, काम करना है और वो ये करना है कि आपको शर्म करनी है सिर्फ कि यहाँ पे हम इस्लामोफोब्स के खिलाफ बैठे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और आप आ गए हैं ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात हैं। यही वो बेशर्मी है जिस पे आप लोगों ने कैरियर बिल्ड किया हुआ है। इल्हाद के खिलाफ काम करना है तो हमारे साथ आके बैठो। मैंने मिर्जा का छोकरा क्यों बात कही है, आपको पता है कि मैं अगला सवाल पूछूंगा। जब मिर्जा ने जनाब रसूलुल्लाह मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो आपको पता है मैं पूछूंगा कि वो कुफरिया था या नहीं था, और आप लोग डिजर्व ये करते हैं कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए। फिर मैं कैसर आपसे भाई अगला सवाल ऐसा ये है, पूछूंगा कि उस पे आप कैसर भाई एक मिनट, कैसर भाई मैंने इसको जो यहाँ लिया है वो इसलिए नहीं लिया कि इससे कोई इल्मी गुफ्तगू हो, चूंकि इल्मी गुफ्तगू के लिए बंदा चाहिए आलिम। इसको तो यहाँ इसलिए लिया गया है ताकि ये आदमी अपने आप को खुद ही एक्सपोज करे। अब देखें जो चीख कर कह रहा मेरा इल्मी लेवल इतना बुलंद है कि मेरी चीख निकल जाती है, हालांकि जितना इल्म होगा उतनी ही तवाज़ो होनी चाहिए। चीख निकलती उसकी है कि जो जाहिल होता है। झूठ तो यहाँ पर जो आदमी हमने इसको लिया है वो इसलिए लिया है कि ये जो एक्स मुर्तद्दों के चैनल पर जाकर हमें अल मुहन्नद के ताल्लुक से मुर्तद्दों के चैनल पर जाकर चैलेंज कर रहा है। भाई हम यहाँ हर हफ्ते होते हैं तो आकर हमसे बात करो, ठीक है। अब अगर आप आ गए हैं हमसे बात करने के लिए तो आप हमसे तमीज के दायरे में इंसान बनकर, ना कि हैवान बनकर पूछो कि जी मुफ्ती साहब आपका ये एतकाद है या नहीं। में बात क्यों यासिर साहब बोलना आप अपने आप को ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके वालिदैन से कोई बहुत संगीन गलती हुई है आपकी तरबियत में? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हमें आपके अपने वालिदैन को गलत साबित करने के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आप करें, बहुत आराम से करें, आपके वालिदैन हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमसे ये चाहेंगे कि हम इस जहालत के लेवल पर उतर जाएं कि जिस जहालत के लेवल पर आप उतरे हुए हैं, तो ये हमारे बस का नहीं भाई। इस जहालत के लेवल में हम अपनी हार तस्लीम करते हैं। आपका चैलेंज हम कबूल कर ही नहीं सकते क्योंकि हम आपके लेवल पर हैं ही नहीं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आपने आपसे सवाल, हाँ वही ये कह रहे हैं कि जहालत में इनका जीतना जिंदाबाद। अच्छा अब मैं यही कह रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको जी चले जी, अब इसको पढ़िए इसको सामने जो लिखा हुआ है, पढ़िए सामने लिखा हुआ जो है दलील ही की। अरे दीजिए ना, ये दलील पढ़े। मुझे सर एक सेकंड इजाजत देंगे? आपके ओ भाई एक मिनट भाई, कैसा भाई मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मसले कब्र पर के कब्र नबी अर्श से अफजल है या नहीं, ये जो सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ें और मैं नीचे तक इसको पढ़ा कर लेके जाऊंगा। देखता हूँ आज इसका मबलग इल्म कितना है। जी आप अब बोलिए कैसा भाई क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इनसे, क्योंकि मैं इनकी जो अच्छा ओ भाई मुझसे कहा गया है, मुफ्ती तारिक मुझसे कहा गया है और मुझसे जी कर मुझसे कहा गया है बात करो तो मुझे कर लेने दें। या क्यों आप लोगों के सिस्टम में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि इंसान के कम से कम प्रॉब्लम ये हो तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बात करने दें? क्यों? इसलिए कि सर वो इंसान नहीं है। आप किससे एक मिनट में बात कर, मुझे बात करने दें। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, खामोश। यासिर नदीम वाजिद साहब थोड़ी सी तमीज सीखें। मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए। आपसे कोई, मैं इनसे मुफ्ती साहब मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये बहुत हवा के घोड़े पे आए हैं, जो बहुत ज्यादा हवा के घोड़े पे हैं। अभी तक मैं चाहता हूँ कि पब्लिक रिकॉर्ड पे जो बातें हैं ना वो समरी के तौर पे आ जाएं कि एक तो जो उन्होंने मुझ पे आके कह दिया कि तुम भी जो बंदी हो, यार खामोश हो जाओ एक मिनट, वो खामोश हो जाओ एक मिनट खामोश।
خاموش اماد پلیز بہیو یور سیلف. انجینئر صاحب کی اپنی شہرت بہت خراب ہے, آپ اور اس کو خراب کر رہے ہیں. کیسر بھائی جہاں یہ بندہ ہے کوئی آس پاس میں پاگل خانے کا بھی انتظام ہے کہ نہیں؟ فنڈنگ ہم کر دیں گے. جی اللہ اکبر یار, میں تو حیران ہوں سارے طبقے پہ, چیخنے کے علاوہ کام بھی کوئی نہیں ہے. خیر میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ سمری جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ مجھ پہ یہ صاحب آ کے کہ آپ فلاں مسلک کے ہیں, دیوبندی مسلک کے ہیں, تو میں نے کہا بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو اللہ پہ لعنت ہوتی, خاموش ہوگی پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ. اس کے بعد جو جہاں سے ان کو خبریں مل رہی تھیں ان کو میں نے کہا کہ فرنٹ مین کا آپ الزام لگا رہے ہیں ایجنٹ ہونے کا, تو بھائی ٹھیک ہے اس پہ بھی بات ختم ہو گئی ہے. پہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ لعنت ہے, جو کیا ہے اس پہ لعنت ہے. اگر آپ پہ الزام چاہتے تو بات ختم, یہ اس پہ بھی خاموش ہیں, پوری سٹریمز کر دیتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے اگر ان صاحب سے, یہ تو کلیئر ہے کہ ہے تو یہ اسی ٹولے کا یہ آدمی, مجھ سے اگر بات کرنی ہے اور یہ لوگ گستاخی رسول کو بہت اوپر کلیم کرتے ہیں, میں اس آدمی سے صرف ایک بات سننا چاہوں گا آج, اور بھاگنا نہیں ہے اس پہ, کہ مرزا اپنا محمد علی انجینئر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا معاذ اللہ استعمال نہیں ہونا کیا, چاہیے کہ آپ مرزا انجینئر کو مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگے, بڑا مرچیں لگتی ہیں. اللہ معاف کرے, میرے منہ سے غلط نکل گیا, اللہ معاف کرے. کہ مرزا صاحب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا اور پھر اس کا دفاع کیا, اس کے بعد میں اماد صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب یہ شرارت کرنے آ گئے ہیں تو یہ شرارت پلٹ کے جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ اماد صاحب اب بھاگتے کیسے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے ایمان کا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے. جی اماد صاحب, مفند پہ ہم بعد میں بات کا آپ کر لیجیے گا, وہ آپ کے مسلک کی چیز آپ کیجیے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ جو گھوڑا ہے نا اسے تھوڑی سی ہوا نکل جائے. جی گھوڑے سے ہوا نکالنے کے لیے آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا. جی بھائی نکالیں اپنے گھوڑے سے ہوا. جی سر جی یاسر ندیم واجی صاحب, میں پہلے آپ کو جواب دوں گا پھر کیسر راجہ صاحب کو جواب دوں گا. میرا جواب مجھے کاٹنا نہیں ہے, میرا جواب اگر یہ جو ادھر عبارت, میرا جو جواب ہے نا, مجھے جو جواب آپ دیں گے وہ آپ یہ آرٹیکل پڑھ کر دیں گے. یہ آپ او بھائی آپ یہ پڑھ کر دیں گے, جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی. اب اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. جی دیکھیں آج آپ دیکھیں نا کتنا علم ہے آپ کے اندر. آپ نے کہا میں علم کی وجہ سے چیخنے لگتا ہوں, تو ذرا چیخ کر لوگوں کو بتائیے کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. جی گو ہیڈ. ہمارے یہاں علاج اسی طرح ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو میں میوٹ نہیں کروں گا. اگر آپ اس کے علاوہ جواب نہیں ہے, اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو میں میوٹ نہیں کروں گا, چونکہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور بولیں گے تو میں میوٹ کروں گا. جی اپنا آپ کا جو علم کی وجہ سے جو چیخیں تو جو نکالیے. میں تو یہیں بیٹھا ہوں کسی کو. اور بات آپ یہ نہ کریں کہ لوگ آپ کے گھر پر چندہ دے کر آئیں کہ بھائی اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے پاگل خانے بھجواؤ, محلے کے اندر بہت شور ڈال رکھا ہے. ایسا نہ کریں. آپ کے والدین کو لوگ برا بھلا کہیں گے, ان کی کچھ لاج رکھیں. تو آپ جو ہے یہ آرٹیکل پڑھنا شروع کریں. اور یہ آپ نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا وہ عرش ہے یا نہیں, تو جی بات سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مرس کر رہی ہے عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے, یہ آپ نے جھوٹ باندھا اللہ کے نبی کے اوپر. توبہ کرو, استغفار کرو. یہ کیا ہے اللہ کے بندے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے کے خلاف تاریخ یہ کیا ہے, مولانا منظور احمد صاحب کے الفاظ ہیں. مولانا عجیب آدمی ہے بھائی, یہ عجیب آدمی ہے واقعی. بعض لوگوں کو کے والدین کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم نے اس آدمی کو دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ لے کر آنے کا سبب بنے, یعنی انسان ہے کہ گدھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بعض لوگوں کو واقعی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم چیخ کر اپنے آپ کی حیوانیت کو ثابت کر دیں, اور یہ عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے. اس جملے کو آپ ایک دفعہ پھر اینالائز کریں اور انجوائے کریں کہ میرا علمی لیول اتنا ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے. جی 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 جی. اب اس کے بعد کیا بندہ کہے. جی ہاں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے جو بہت زور سے نکلتی ہے اور جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے. مفتی صاحب ایمان یونین کے جی دیکھیں, ہمارے ایمان یونین کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو ایک پہچان رہی ہے کہ
ہم نے مسالک سے بالا تر ہو کر دین کا دفاع کیا ہے. پہلی دفعہ اس گروپ کا کوئی آدمی یہاں پہ آیا ہے اور ٹاپک کیا ڈسکس کرنے آ گیا ہے یہ دیکھے بغیر کہ یہاں پہ ہم کام کیا کر رہے ہیں. ہم اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. مجھے میرے کام کی وجہ سے کیا کیا چھوڑیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کتنے لوگ ہیں ہمارے انڈیا کے, ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے گھروں سے ان کو اٹھانے تک کے لیے لوگ پہنچے کہ تم اسلام کے لیے بات کیوں کر رہے ہو. پورے کے پورے چینلز ان ظالموں نے اڑا دیے. کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے کیسے بندے توڑ رہے ہیں. اس حالت میں بھی ہم نبرد آزما ایسے ہیں کہ جس طرح سے ہو سکتا ہے. اور اس کیمپ کا انجینئر صاحب کا جو ایک یہاں پہ آ گیا ہے یہ ٹاپک کا ڈسکس کر رہا ہے اس چینل پہ. بھائی آپ جو کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں وہ کنسرن انسانوں کو ہوتا ہے, وہ کنسرن ان لوگوں کو نہیں ہوتا کہ جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے گدھے جیسی قرار دی ہے. گدھوں کو یہ کنسرن کوئی ہوگا, یہ کنسرن صرف اور صرف انسان کو ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسرن ہونا چاہیے, لیکن جن لوگوں کا مقام مینٹل ہاسپٹل میں ہو اور جن لوگوں کو کی آواز اس طرح کی ہو کہ علم کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہو, ان کو یہ خیال کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. اور یہ ہمیشہ اسلام کے کوز کو ایسے ڈیمیج کرتے ہیں. کبھی نور شرما کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور کی. اب یہاں پہ کوئی بھی اسلامو فوب ہے جس سے ہمارا ایک فکری اختلاف لگا رہتا ہے, وہ یہ دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ بھئی یہ تو ہمیں بات نہیں کرنے دیتے, لیکن ان کے اندر نہیں قیصر بھائی ایسا نہیں ہے. جو اسلامو فوب ہے نا, گدھوں کی پہچان ان کو بھی ہوتی ہے, انسان تو ہے نا وہ, تو یہ پہچان ان کو بھی ہو جاتی ہے. میں بلکہ وہ بہت سمجھ رہے ہوں گے کہ یار بتاؤ کس طرح کے لوگ دنیا میں ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں. اچھا, اور یہ سمجھ رہے ہیں اماد میاں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اوپر اس لیے لیا گیا ہے کہ ہم ان سے بحث کریں گے. تو ہمارے پاس ہم آپ کو بحث کرنے کے لیے لائق نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ بحث کرنے کے لائق ہوتے نا تو یہ جو آپ کے سامنے آرٹیکل ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. اس میں حوالے بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں اسی موضوع کے اوپر جس موضوع پر آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. رہی بات مہند علی المفند کی, میری بلا سے آپ اگر اس کو میرے سامنے آپ آگ میں ڈال دیں, کچھ بھی کریں, میری بلا سے. میں کسی کتاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر, میں یہاں بیٹھا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو. اور قرآن اور سنت کے اوپر جتنی بھی چیزیں مبنی ہیں وہ ساری ہمارے لیے عزیز ہیں. رہی بات مہند اور علی المفند کی, تو آج تک میں نے ہی خود وہ کتاب پوری نہیں پڑھی, 2-3 اس کے مسائل پڑھے ہیں, لیکن آپ نے چونکہ یہ سوال اٹھایا ہے تو اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے. لیکن اگر علمی چیخیں آپ کی نکل رہی ہیں تو بھی چیخ کر یہ پڑھیں نا, اس کو سامنے اسکرین پر ہے. ابھی تو اس اسکرین میں ہے نا, پڑھو. میں پڑھتا ہوں, آپ خاموش ہو, میں پڑھتا ہوں, آپ خاموش ہو, میں پڑھو. قال الخفاجی سے پڑھنا, ہاں قال یہاں سے پڑھنا, یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مٹی مرش کر رہی ہے الاطلاق اجماع ہے, اجماع نہیں ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہاں سے پڑھو نا, یہاں سے پڑھو. آپ پڑھ نہیں رہے ہو, پڑھو, اس کو پڑھو. یہ میں نے نہیں لکھا بھائی, اس کو پڑھو. نبی علیہ السلام پڑھو, اس کو زوم کرو, زوم کرو اس کو. ہو گئی, لو قریب کرو اس کو, میں پڑھتا ہوں جی. قال شیخ, کیا آگے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے, اور زوم کرو. مجھے نظر تو آئے نا, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا آپ نے, اس میں تو قرآن کی آیت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں آپ نظر آیا ہے. یہ جناب میں آپ کو مطلب بتاؤں کہ نبی پاک پہلے پڑھو چونکہ پہلے پڑھو بھیا, پہلے پڑھو. جب تک نہیں پڑھو گے ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ اپنے طور سے ترجمہ کر رہا ہے. پہلے پڑھو. ہاں پڑھو بھائی, پڑھو, اس کو پڑھو بھائی. ہاں بھاگنا نہیں ہے. او بھائی اللہ کے بندے, او بھائی میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں. اچھا اس کو مفتی صاحب اس کو ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ میوٹ کیجئے گا ان صاحب کو. اس عقیدے کے خلاف انصاف نہ کرے کیسر بھائی, انصاف نہ کرے. اب کیا کریں, مطلب ان کو چلے صاحب کہیں, محترم کچھ بھی کہیں, کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ خود کو یہ کتنا امبیرس کر رہے ہیں, خود کو. ہی ڈزنٹ ایون انڈرسٹینڈ. کیسر بھائی یہ اندازہ انسان کو ہوتا ہے
लसौतुल हमीर वाले को नहीं होता है। आपको मैंने कितनी मरतबा बताया आज। आप इनको इंसानी समझे जा रहे हैं। अब आपसे मेरी लड़ाई हो जाएगी। ये आप सौतुल हमीर हो गए हैं सर, कुरान की आयत आप नहीं पढ़ रहे। जी भाई, तो पढ़िए, आप इसको अरबी में पढ़ें और उसका लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा करें, तो फिर हमारी बात समझ में आएगी। पहले अरबी में पढ़ना है, उसके बाद इसका तर्जुमा करना है। जी पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए। क्यों पढ़ूं बात कुरान? अच्छा, तो मोहन्नत क्यों पढ़ी थी? मोहन्नत क्यों पढ़ी थी? मोहन्नत क्यों पढ़ी थी? कुरान और हदीस के खिलाफ है तो मोहन्नत क्यों पढ़ी थी? आज आपको अगर कुरान और हदीस के खिलाफ बात नहीं सुननी है या पढ़नी है तो मोहन्नत क्यों पढ़ी थी? वो तो कुरान हदीस के खिलाफ है, क्यों पढ़ी थी भाई? जी तो बंदियत भाई, आपने मोहन्नत पढ़ी ना, मोहन्नत पढ़ी ना, तो क्यों पढ़ी? जी हाँ, अल मोहन्नत में ये जो लिखा हुआ है ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात लिखी हुई है, पता है आपको? अरे ये मोहन्नत नहीं है, ये मोहन्नत नहीं है मेरे भाई, जो स्क्रीन पर है मैं मोहन्नत ये। लेकिन जो मसला आपने पूछा है इसका जवाब इस जगह है, और आगे भी मैं इबारत हाईलाइट करूंगा, वो आप करेंगे। आप मुझे बताएं, इसको पढ़िए। जी इल्मी, जरा इल्मी तो दिखे कहाँ को है किताब, इल्म किधर है? पढ़ें, अरबी में पढ़ें। मैं बता रहा हूँ किताबी हो ना, ये गलत लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के खिलाफ बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है वो तो खुदा खौफ करे, लिखा हुआ क्या है? ये दुख की बात है यार यासिर नदीम साहब। ये लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ क्या है? ये देखो अब ये लानत भेज रहे हैं, जबकि हदीस में मुसलमानों के ऊपर लानत करने से मना किया है, और अभी इन्होंने हमें मुसलमान माना है, अहले सुन्नत से खारिज माना है। अभी ये लानत कर रहे थे, तो ये इनका ये हदीस के ऊपर अमल है। तो मेरे भाई एक बात सुनो, आप अपना इल्म साबित कर दो, इस इबारत को आप सही से पढ़ दो, अपना इल्म साबित कर दो मुझको। जी पढ़ो। फिर आप देवबंदियत छोड़ दोगे? फिर देवबंदियत छोड़ दोगे? बोलो इधर, आप इसको पढ़ो, मुझे आपका इल्म साबित करना। मेरा इस्लाम, मेरी देवबंदियत, हनफियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत आपके अरबी जानने के ऊपर मौकूफ नहीं है। आपका दावा है कि आप बहुत इल्म रखते हैं, आपका दावा है कि आप इतना ज्यादा इल्म रखते हैं कि उसकी वजह से आपको चीखना पड़ता है। तो जरा सा इसको पढ़िए और अपने वालिदैन को रुसवा कर प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुकदमा क्लियर हो गया अवाम की अदालत में, अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम में आपका मुकदमा वाकई क्लियर हो गया है कि आपको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिल्कुल यही मुकदमा क्लियर हुआ है। अब अगर आप पूछना चाहें, क्यों भाई, मैं आवाम से पूछता हूं, जितने लोग कमेंट में लिखकर बताएं कि इनको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं, यस लिखकर बताएं, यस लिखकर बताएं भाई। जितने लोग कहते हैं कि इनको जरूरत है मेंटल हॉस्पिटल की, और जो कहते हैं कि नहीं वो नो लिखें। हाँ भाई, तो आप जरा, मैं आवाम से पूछते हैं ना, आवाम से पूछते हैं, यही रहिएगा जरा। जी यस लिखे अगर जरूरत है, और नो लिखे अगर जरूरत नहीं है। देखो भाई, आवाम की अदालत चल रही है, आवाम की अदालत चल रही है। देखे, म्यूट ना करो यार, देखे आवाम की अदालत चल रही है जी, आवाम की अदालत। इमादुल इस्लाम इंजीनियरी अल जहलमी अल मिर्जाई आज अवाम की अदालत में है। और देखो यस की कितनी भरमार है, आप कितने ज्यादा, आप देखो कितना ज्यादा मकबूलियत अल्लाह ताला ने आपको दी है। सिर्फ एक वोट आया आपके हक में नो का, बाकी यस की लाइन लगी हुई है, बाकी यस की लाइन लगी हुई है। आपने अवाम की अदालत का नाम लिया ना, आज आपने अवाम की अदालत की बात की है, तो देखो आपको हमने अवाम की अदालत में पेश कर दिया। ये अवामी तो है, जो यस भी खाली एक एस से नहीं लिख रहे, 5-5 एस लगा रहे हैं कि फौरन भेजो। तो मेरे भाई आपका हवाले से तो अवाम की अदालत में केस चला गया। हाँ, अब तो अवाम की अदालत में चला गया। लेकिन मैं चूंकि मैं ये दरवाजा बंद करना चाहता हूँ कि इस ग्रोह ने आके बार बार ये डिस्टर्ब करना है। अच्छा इमाद साहब, वो आपकी अदालत में चला गया ना, अवाम की अदालत में छोड़े। अब जो मैंने आपसे अवाम की अदालत में फैसला कर लेने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो इंतहाई घटिया लफ्ज कहना। इमाद साहब बात ना काटें, बात कर रहे हैं यासर, वो हो गया ना यासर साहब, नहीं दे सके
भाई हो गई उनकी बात, आप खुश हो जाइएगा, आपको जो कंटेंट चाहिए था आपको मिल गया, जाइए, नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे जो बात पूछी थी कि इंजीनियर साहब ने जो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर उसका दिफा भी किया, उसके बाद आपके नज़दीक जो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतवाले हैं, ख़त्म नबूवत के आप सिपाही हैं, आपके नज़दीक फिर क्या स्टेटस है इंजीनियर साहब के ईमान का? जी जज़ाकल्लाह। गुजारिश ये है राजा साहब कि इंजीनियर साहब ने जो ये बात की है ना, रेडियो स्टेशन बदला है जो आप जी फरमा रहे हैं, जी 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 एक मिनट बात करने दें प्लीज। जी जी, फरमाइए फरमाइए। भाई बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं कह रहा था जो रेडियो राजा स्टेशन ये कुछ बदला है आपने सवाल किया, नहीं मैं जवाब देने लगा हूं ना, मुझे जवाब देने दें। जी जी फरमाइए जी सर, फरमाइए। या जी, जी, इंजीनियर साहब की मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं ये मानता हूँ, ये मिस्टेक थी, ठीक है जी। अब बात ये कि जी 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 ये मिस्टेक थी, ये कुफरिया जुमला है। एक मिनट जरा सा आतिफ रैयान साहब आमिर भाई के लिए जगह बनाइए। जी जी इंशाल्लाह बना रहा हूँ। नहीं मुझे कुछ भाई बोलते हैं कुफरिया मैं नहीं कहता कि इंजीनियर साहब ने कुफर बोल दिया, मगर ये कि इंजीनियर साहब के, मैंने उस दिन एक वीडियो अपलोड की थी अली भाई के बारे में, मैंने ये कहा था अली भाई आप अपने अंदाज में बेहतरी लाएं प्लीज, अंदाज में, जो नहीं अल्लाह वो तो सुब्हानहू व बात और तआला है ना, मूसा अलैहिस्सलाम, वो आपको हाँ जी अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने उनको अच्छा मशवरा दिया ऐसा और भाई उन्हें इस मशवरा अंदाज कबूल में करने की बेहतरी तौफीक लाएं। दे। एक आदमी रसूल की जी जी शान में गुस्ताखी कर रहा है कि अंदाज में बेहतरी लाएं, और हमसे जी, देखिए किस मैं तरीके उसी से। तरफ आ रहा हूँ। जी 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 जी, मैं इसी तरफ, मैं स्पेसिफिकली आप उलमा कि है ना, नकले गुस्ताखी का फतवा इमाद कैसे साहब मेरी तरफ आप ध्यान नहीं दे रखिएगा, सकते ना मेरे भाई, इमाद गुस्ताखी साहब मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, हजरत रुखे ज़ेबा इधर कीजिएगा। आपके नजदीक ये कहना भी, आपने कहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुफरिया जुमला कहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, नकले कुफर कुफर ना बाशिद, कि उन्होंने कहा कि यहूदियों ने ये कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये कल का छोकरा हमें क्या बताएगा माअज़ल्लाह, और बाद में उन्होंने इसका दिफा किया कि ये कोई बुरी बात नहीं है। इस जुमले को आप कहते हैं कि ये कुफरिया जुमला नहीं है? देखें, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी आज से 1.5 साल पहले, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। लेकिन जी जी इंजीनियर जी साहब ने कहा है कि ये मेरी यानी बात को ना किया जाता है। इंजीनियर साहब ने मुझे डायरेक्ट नहीं बात नहीं की, मगर ये बात हुई है मेरे साथ, उनके जी स्टूडेंट के और अकेडमी के वालों के साथ, कि वो कहते थे कि ये इल्जाम है हम्म, हमारे ऊपर, ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये तो वो एक अहले हदीस आलिम है, उनके मुंह से भी निकल चुका है ये बात, डॉक्टर इसरार साहब ने भी के यानी कि जुबान से ये बात निकल चुकी है। तो अगर आप समझते हैं इंजीनियर साहब ने एक कुफरिया की फर्क पता बात है की क्या? है, तो आप उलमा से पूछे, मैं आलिम तो नहीं हूं ना मेरे भाई। अच्छा, आप आलिम नहीं नहीं है? नहीं, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, एक मिनट, अभी तो कह रहे आपकी थे तो कि इल्म आवाज ही की ऊंची वजह आपके से इल्म की निकल बिना चुके पे होती है। बात कर रहे हैं, मैंने मैंने मुफ्ती यासिर नदीम आप भाई आपसे आलिम नहीं बात नहीं है? करनी, क्योंकि आप डिबेट आगे अच्छा पर। नहीं, अच्छा मुफ्ती आप आलिम साहब नहीं है, मेरी बस तरफ मुझे से, बता दीजिए, बस अच्छा मुझे बता दीजिए कि आप आलिम नहीं है, आलिम है या नहीं है? बस मुफ्ती साहब अरे भाई हजरत मेरी तरफ से एक ये रिक्वेस्ट, क्योंकि ये अब इन्होंने मौका ढूंढना है, वो हमने इनको देना नहीं है। मैं किसी आलम दीन से पूछूंगा, इमाम साहब, जी मैं किसी आलम दीन से पूछूंगा, मैं किसी सर मैं किसी आलम दीन से जरूर पूछूंगा। मैं इस वक्त आपसे पूछ रहा हूं कि इस जुमले को आप क्या समझते हैं? म्यूट पे हैं आप। जी आप म्यूट ना करें यासर साहब, ये गलत बयानी करते हैं आप। मैं जनाब इस जुमले को जो इंजीनियर साहब ने की है ना बात, आप अपना लुकमा मेरे मुंह पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर साहब ने जो बात की है ना, ये जनाब मैं इसको समझता हूँ कि ये इस पर इंजीनियर साहब ने कुरान और सुन्नत के मुनाफी बात की है। मगर कैसा राजा साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये क्या कुफरी है, ये क्या ये गुस्ताखी है? बताएं मुझे जरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कुफरिया जुमला है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप लोगों ने कुछ म्यार बनाए हैं ना, क्योंकि जब मैंने इंजीनियर साहब से ये बात कही थी कि आप जो मुझे मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि फलां फलां को मैं कहूँ वो दायरा इस्लाम से खारिज है और वो काफिर हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आप उनको समझते हैं? तो आप लोगों को इबादत की नहीं लगी थी, इसलिए अब आप यहाँ पे वो काम ना करें। उन्होंने ये लफ्ज कहा है आपके नजदीक, और आपका इल्म इतना है कि आपने बगैर किसी आलम दीन से बात किए बगैर
آپ اس چیز پہ قائل ہیں کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا اور وہ بھلے حالت خواب میں تھا، استرار میں تھا، کتاب میں لکھا بھی تھا کہ نہیں لکھا تھا، بغیر کسی چیز کے آپ کلیئر ہیں کسی عالم دین سے پوچھے بغیر کہ یہ کفر ہے. تو جب انجینئر صاحب کے حوالے سے ایک جملہ ایسا آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو عالم دین کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے. آپ کے پاس تو ایک راسخ علم ہے. میں وہ صرف جاننا چاہتا ہوں وہ کیا آپ کا علم کہتا ہے. قیصر بھائی راسخ چیخ ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں میرے بھائی. جی ایک منٹ یاسر بھائی، ایک منٹ پلیز. جی 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 اہل جی جی حدیث کے علماء چشتی رسول اللہ شریف رسول اللہ کو کفر کہتے ہیں. اگے ٹورو اہل حدیث علماء سر چشتی رسول اللہ شریف رسول اللہ کو کفر کہتے ہیں. کیسا راجہ صاحب بول وہی جو آ کے ٹائم قیامت اگے ٹورو. انجینئر مرزا صاحب نے یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ کہا. آپ کو ٹاپک بدلنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ جملہ کفریہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی کہتا ہوں غلط ہے. غلط ہے مطلب صرف غلط ہے، یہ کفریہ ہے. میں اب یہ نہیں کہ ادھر میں جنت اور جہنم کے فیصلے کروں میرے بھائی. ابھی آپ نے کیا نا، ابھی تو نہیں بالکل نہ کریں. کیا کیا؟ کی بات کی ہے میں نے، غلط بات کی. منافی قرآن فیصلہ کریں. آپ سے کسی نے نہیں کہا نا ایک بندہ فیصلہ کریں. جی میں مفتی صاحب بولتے ہیں میری محنت میں مفتی صاحب میری طرف سے آپ محنت سمجھیے. ان کو ہم وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں نا. میں اپنا حضرت آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس جملے کو کفریہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں میں نے 10 دفعہ یہ بات دہرائی ہے. میں قرآن و سنت کے منافی بات سمجھتا ہوں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈریں آپ لوگ. آپ کو اللہ سے خوف نہیں آتا؟ قرآن و سنت کے جو منافی بات ہوتی ہے صریحاً منافی ہوتی ہے، وہ کفریہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عمران خان ہوا ہے بنی گالا میں گیا تھا میں تو خان صاحب کے گلاس سے میں نے جھوٹا پیا تھا. میرے اندر نا منافقت نہیں ہے. میں اللہ کے فضل سے ٹروتھ لور ہوں. اللہ کے فضل سے آپ پتہ نہیں جی آپ ہنسی آ رہی ہے. اچھی بات ہے. میں جی آپ ٹروتھ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن و سنت کے منافی ہوتی ہے وہ کفریہ نہیں ہوتی؟ کفریہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہہ دینا کفریہ نہیں ہے یار. نہیں ریفرنس کے ساتھ بات کریں. المحنت کو میں آپ سے دیکھیں ریفرنس تو اس وقت ہوگا نا. دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ ہم یہاں پہ یہ کام کر کے نا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سمجھ دے دی ہے کہ ایسی گفتگو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. آپ جتنا بھی مجھے الجھائیں گے میں نہیں الجھوں گا. ٹاپک پہ رہیں. مجھے ایک بات بتائیں سمپل سی کہ یہ جملہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دینا یہ کفریہ ہے یا کفریہ نہیں ہے؟ یا آپ کو نہیں پتا آپ ریسرچ کر کے پھر بتائیں گے؟ ہشام الہی ظہیر صاحب کے الفاظ ہیں، اہل حدیث عالم ہیں. وہ جی عمران خان کے گلاس کا جھوٹا ہے. جی 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 ہشام الہی ظہیر کے الفاظ ہیں. ہشام الہی ظہیر کے الفاظ ہیں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے الفاظ. یار جی اچھا ہشام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث عالم ہیں. جی ان کے الفاظ کیا ہیں؟ پلیز ٹروتھ لور بنے. کرتا ہوں آپ لوگ یار دین کا کام دیکھیں تک نہیں کر سکتا جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے. آپ ایک ہو گے اللہ کی مدد آئے گی. میں آپ کے ساتھ ہوں ایتھیزم کے خلاف ہوں. میں آپ کے ساتھ مگر آپ اپنے مسلمانوں کو یاد کر رہے ہو. اچھا ہشام صاحب نے کیا کہا؟ کمال ہے بھائی آج زبردست انٹرٹینمنٹ ہوا ہے. جی ہشام صاحب نے کیا کہا؟ یہ میوٹ نہ کریں مجھے. میوٹ نہیں کوئی نہیں کر رہے. ہشام صاحب کی بات کر رہے تھے. میں اصل میں نواز شریف کی پارٹی کا ہوں نا تو پی ٹی آئی والوں کو میوٹ کر دیتا ہوں. جی 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 ہشام صاحب کیا بات کر رہے تھے؟ میں گزارش کر رہا ہوں ہشام الہی ظہیر صاحب نے خود یہ بات کی تھی اپنے اہل حدیث عالم کے بارے میں جو کراچی میں ہوتے ہیں. ان سے بھی مسٹیک ہوئی تھی، ایسے سلپ آف ٹنگ ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کفریہ نہیں ہے. اہل حدیث علماء کی تو مان لو یار. کیسے راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مان لی انجینئر مرزا مان لی. اچھا انہوں نے یہ کہا. اچھا دو آدمی ہیں. ایک آدمی نے کے منہ سے یہ بات نکل گئی اور اس نے کہا سلپ آف ٹنگ ہے. دوسرے آدمی کے منہ سے یہ بات نکلی تو اس نے بعد میں علیحدہ ویڈیو میں کہا کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟
چھوٹے کو ایسا ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گی تو ان کی عمر مبارک 50 سال سے زیادہ تھی اس وقت. یہ مدینہ کا واقعہ وہ بتا رہے ہیں، مکہ میں تو یہ تھے نا یہودی، تو انہوں نے اس کو ریشنلائز کیا کہ چھوٹے لڑکے کو تو چھوکرا ہی کہتے ہیں، اللہ معاف کرے مجھے، پھر یہ لفظ صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کرتا ہے، میری روح کام جاتی ہے. تو ایک نے کہا جی کہ سلپ آف ٹنگ، دوسرے نے اس کا جواز دیا، یہ دونوں برابر ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی، آپ مجھ سے میں ایسے پوچھ رہے ہیں کہ میں ادھر کوئی جج لگا ہوں. میں نے علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب علماء کی آپ کو دے دی ہے. علماء کی اگر رائے آپ کو معتبر نہیں لگتی ہے، آپ ایک جگہ فرنٹ مین بنے ہوتے ہیں راجہ صاحب، ایک جگہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں علماء کو. یہ کیسی سوری ٹو سے ہائپوکریسی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وہ تو معذرت کے ساتھ میری بات کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ میں آپ سے وہ بات اس لیے نہیں کرنی کہ انجینئر صاحب کو میں نے آخری پیغام دے دیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب جو اب ڈائریکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ پہ لعنت ہے، وہ تو پھر حدیث کے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک جنرل پرنسپل تو ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو وہ تو بات ختم ہوگی کہ اگر کوئی ایجنٹ بن کے گیا تھا، ٹھیک ہے ختم، چھوڑے نا، وہ انجینئر صاحب تک بات چلی گئی ہے، اب بات ختم ہوگی نا. میں نے کہا نا کہ جو ایجنٹ بن کے گیا تھا اس پہ لعنت ہے، اگر نہیں تو جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت ہے، بات ختم ہو گئی. آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہشام صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، تو اس کو تو معیار نہیں بنایا جا سکتا نا ایک ایسے آدمی کا جو کہتا ہے کہ جناب یہ بالکل ایسی بات ہے جو میں نے کہی ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. آپ اس کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے بھائی میں نے تو کہا ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ہشام علیہ ظہیر عالم دین ہے، میں نے اس لیے آپ کو ایگزامپل دی تھی غلط کیونکہ ان سمجھتا کے بھی ہوں علماء کراچی میں ہوتے ہیں، ان سے نکلی ہے. نہیں، یہ دیکھیں گزارش کر رہا ہوں آپ غلط کے سمجھنا سامنے. ایک چیز ہے نا، آپ شاید میری غلط بات سمجھنا ایک چیز سمجھ ہے. نہیں. دیکھیں غلط سمجھنا ایک چیز ہے، میں اپنے گھر اگر لیٹ آؤں، اپنی بیگم سے کہوں کہ میں 8 بجے آؤں گا اور میں 9 بجے آؤں تو یہ غلط چیز ہے، لیکن یہ کفریہ چیز نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا غلط چیز ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ what does that actually mean؟ غلط بمعنی کفریہ یا غلط بمعنی غیر کفریہ؟ غلط کا معنی غیر کفریہ، ٹھیک ہے. جیسے المحند تو نبی پاک الفند صلی غیر اللہ کفر، علیہ وسلم کے بارے المحند میں الفند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ کفریہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے. جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں غیر کفری ہے، وہ غیر کفری ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں جی یہ خود کو میوٹ کیوں کر لیتے ہیں امام صاحب؟ بعد میں ہمیں کہیں گے ہم کر دیتے ہیں. جی غیر کفریہ ہے. لگائیں کیسر بھائی آپ آگے کیس لے کر چلیں، چونکہ انہوں نے مان لیا کہ یہ غلط غیر کفریہ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں راجہ صاحب نے کہا ہے نا کہ انجینئر صاحب کا یہ یعنی کفری ہے، اہل حدیث علماء کے اوپر فتویٰ لگائیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، لگائیں فتویٰ. جو کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی، ٹھیک، وہ تو معیار بن ہی نہیں سکتا نا. میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ لوگ امام صاحب میری بات سنیے گا، میرا کیس سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مقدمہ نہیں سمجھا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہم بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں، ہم انجینئر کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. میں وہ دنیا، وہ اصل چہرہ آپ لوگوں کا دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا فور پریکٹیکل پرپسز، آپ کے جو بابا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا میں نہیں کروں گا، 2 دفعہ آپ تک پہنچ چکا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن کفریہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے کنفرمیشن چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہی ویو ہے نا. آگے آپ میوٹ پہ چلے گئے تھے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ رہے. میرا سر ایسے بولیں گے نا دوسرے کے اوپر تو آواز کٹ جاتی ہے. ہمارے فائنل 30 سیکنڈ چل رہے ہیں اماد صاحب، فائنل 30 سیکنڈ چل رہے ہیں. ایک دوسرے پہ اگر ٹوکے نا تو آواز چیو ہو جاتی ہے. میری میں چاہتا ہوں کہ پبلک تک کلیئر ہو جائے نا. آپ آگے میوٹ ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر وہی بات خاموش ہو جائیں 1 منٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماد کیا ایشو ہے یار؟ اماد ہولڈ آن. میں صرف آپ کی طرف سے ایک کلیئر آنسر چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا یہ غلط ہے لیکن کفریہ نہیں ہے. آپ نے یہی کہا ہے. میرا جواب سنیں گے پلیز؟ جیسے محنت الفنت کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں، یہ بات بھی قرآن و سنت کے منافی ہے. ٹورو آگے ٹورو، چلو آگے ٹورو. یعنی کفریہ، یعنی کہ المحنت بھی کفریہ نہیں ہے
اور انجینئر صاحب کا یہ جملہ بھی کفریہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو دونوں برابر ہو گئے. کے منافی ہے المؤنث کی بات بھی اور یہ بات برابر ہو بھی. گئے بھائی. پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہا دونوں ہمارے اور کفریہ نہیں. جی. یہ تو پھر دونوں آپ کی کفریہ نہیں ہے نا. ایڈوکیسی ہے. اچھا نہیں آپ اچھا اب یہ تو آپ چلو میرے خیال میں بات ختم ہو گئی ہے. مفتی انہوں نے صاحب تسلیم میں کر لیا. بہت عامر بھائی مفتی صاحب میں آپ سے فارمل میں جی فارملی سر مفتی صاحب میں آپ اللہ سے سچ معذرت کر لوں کہ آج میں نے آگے آپ کی اماد صاحب ہو گئی نا بات آپ سے ختم ہو گئی نا. اب میں ختم کر عامر بھائی بھی ہر ہیں ان چیز کو میں سلام بھی نہیں کر سکا. عاصم اتفاق صاحب جی ہیں ان کو سلام نہیں کر سکا. ہاں میری بات بھائی اس سنیں. چکر میں میری آپ سے بات ختم ہو گئی ہے. میری اماد صاحب آپ سے بات ختم ہو گئی ہے. میں اس موقع پہ خاموش ہونے لگا ہوں. مفتی صاحب سے میں فارملی اپولوجائز کرتا ہوں کہ وہ بات کر رہے تھے تو میں نے محنت سماجی نہیں ان کو روک دیا کیونکہ یہ بات ہم نے جانا ضروری تھی. عامر بھائی السلام علیکم. عاصم بھائی السلام علیکم. میں خاموش یہ بات میدان آپ کا. اچھا وہ عامر بھائی جو وہ سرجری ہوئی تھی آج اسٹیچز کھلے پڑے ہیں. آپ مزید قرآن کی آیت نہیں انسیژن پڑھی دینا چاہیں گے؟ آپ مزید چیرا لگانا چاہیں گے یا اسٹیچز بند کرنا چاہیں گے؟ جی عامر بھائی. جی السلام علیکم. سب سے پہلے پیار بھرا سب سننے والوں کو امید ہے سب خیریت سے. حضرت آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک یوزلیس آدمی ہے جس کے اوپر ہم لوگ اپنا دو قیمتی انسان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جی یہ ایک یوزلیس آدمی ہے. جی انتہائی بدتمیز گستاخ یہ وہ شخص ہے جو آج سے 2 سال پہلے اللہ کے بندے آپ 2 سال کھوتی کے پتر بیچ میں نہیں بولنا. بیچ میں نہ بول. باپ کو بھیج. انسان کا بچہ بن. تب سے چیخ رہا ہے سور. ارے 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 عامر بھائی یہ نہ کریں. میں صرف ایک چیز نہیں میں بیچ میں بول رہا تب سے مجھے میں نے خاموشی سے بات تو کرنے کا. ہمارے صبر کے پیمانے کو دیکھ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا ان کو میرے خیال ہے ان کو اب مفتی صاحب ان کو میرے خیال میں فارغ کریں ان صاحب کو. میں عمر بھائی صرف اتنی سی گزارش ہے. میں یہ چیز تفصیل سے ایکسپلین کروں گا. بھاگ گیا. جی اچھا میں عامر بھائی آپ کے ساری اب جتنی اس کے بعد سر آپ کی مجھے رکھنے ناراضگی دیں. میں برداشت کروں گا. میں صرف بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں. کوئی درد دل میرا ہے. جی میں کچھ رکھنا جی چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سورہ فرقان. میں نے اس شخص کو جو بولا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. میں نے اس مجلس کے اندر شاید یہ سخت بات بولی مگر اس کا ہی مستحق ہے یہ آدمی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسے لوگوں کو جو اپنی آنکھ سے آیات کو دلائل کو دیکھنے کے بعد نہیں مانتے انہی کو کل انعام بتایا ہے. اور یہ صفت جس کے اندر پائی جائیں گی وہ چپایوں سے بھی بدتر ہیں چاہے کہنے کو کچھ بھی ہوں. وہ میں یہ چیز لیے رکھنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ آپ دو قیمتی حضرات ہیں جن سے اتنا کچھ سیکھنے کو نکل سکتا ہے. اتنا کچھ ہمیں معلومات حاصل ہو سکتی ہے. ہم الہاد اور ارتداد کی طرف توجہ کر رہے ہیں. ایک فتنہ آتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور شیطان کا ایسا وسوسہ ہے ایسا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا من الجنت والناس کی کیٹیگری کے اندر سے ہے کہ اس نے صرف اپنی گردن کو لمبا رکھنے کے لیے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے مسلمانوں کے اوپر نزلہ پھینکنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مجبوراً 1-2 اصولی باتوں کے اوپر آپ نے بات کی. اور حد یہاں تک آ گئی ہے کہ جو انسان دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھا ہو, دوسروں کے نام کے اوپر اس نے شہرت کمائی ہو, دوسروں کے نام کے اوپر اس نے ساری جنتا کو بٹورا ہو, وہ پھر جب دیکھے کہ الہاد اور ارتداد کے اوپر اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ الحمدللہ بارڈر کے اوپر بغیر فرقہ واریت کے اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو الحمدللہ امت مسلمہ کو اکٹھا رکھ سکتا ہے, اس کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد میں اس قدر جل گیا کہ جیسے لکڑی جل کر کوئلہ بنتی ہے. اور اس قدر جل کر اس نے سوچا کہ میں ان لوگوں پر نزلہ پھینکوں تاکہ یہ کہہ سکوں کہ دیکھو یہ لوگ بھی فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہیں. دیکھو میں نہ کہتا تھا ہر بندہ ہے, میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر, میرے پیچھے چل پڑو. پلانٹ ارتھ پر میں رہ گیا ہوں. تو میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انتہائی یوزلیس قسم کا یہ آدمی ہے. ننگی ماں بہن کی اس نے گالیاں نکالی ہوئی ہیں, ننگی ماں بہن کی. میں آپ کے چینل پر سنا نہیں سکتا. اور ایک اضافی بات میں کرنا چاہوں گا حضرت, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی آج سے 2 سے 2.5 سال پہلے
یہ بندہ میرے ترلے لیا کرتا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ مجھے اپنے چینل کے اوپر لائیو سٹریم میں لو، میں نے ملحد کے چینل پر جا کر گستاخانہ باتیں کر دی ہیں، میرے لوگ میرے مخالف ہو چکے ہوئے ہیں. یہ شخص ہے، جی یہ آ کر مجھے کیا اسے کہتے ہیں کالیں کر کر آڈیو میسج بھیج کر کہ میں جناب وہ خارش سلطان کے اور جلاب کے چینل پر جا چکا ہوں، جلاب بے محال اس کے چینل پر میں جا چکا ہوں، اور اس کے چینل کے اوپر جا کر میں کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہیں، تو پلیز مجھے بچاؤ. میں نے اس وقت بھی اس کو آف دی ریکارڈ یہ جملہ کہا، میں نے کہا مجھے تم سے انتہائی شدید بدبو آتی ہے اس چیز کی کہ تم مسلمانوں کے درمیان گھس کر یہ داڑھی ٹوپی پہن کر، مجھے تو تم عجیب و غریب قسم کی مخلوق لگتے ہو. تمہارا یا تو تم پاگل ہو گئے ہو ذہنی طور پر، اور یا تمہارا مشن ہی یہ ہے کہ تم داڑھی ٹوپی یا یونیفارم پہن کرنا مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کر ایک زندیق کا کردار ادا کرے. تو جی یہ بندہ سٹارٹ کے اندر سے، یہ شروع سے آج سے 2-2.5 سال پہلے یہ ان کے چینل پر جا کر بیٹھ کر یہ سارے کام کرتا رہا. جی اب یہ چلا گیا ہے اس کے وہ جاہل کے چینل کے اوپر، وہاں جا کر چیلنج کر رہا ہے، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں صرف حضرت یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے ادب و احترام میں ایک تو بولا نہیں، ورنہ میری ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو آتے ہی ٹھڈا مار کے باہر پھینکتا. یہ آپ لوگوں کا اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، یقین کریں اس بندے نے اپنی گردن اونچی. میں تھوڑا سا جواب دے دوں. آپ نے ماشاءاللہ اپنا شکوہ بھی رکھا، اور یہ ہماری جو خصوصیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی اسکرین کے اوپر کہ یعنی اگر مان لو فرقوں میں بھی تقسیم کریں، کوئی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہو، حالانکہ ہم فرقوں میں تقسیم نہیں ہیں، لیکن اسی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ آئیڈینٹیٹیز کے لوگ ایک متفقہ کاز کے اوپر جمع ہیں، اور وہ ہے الحاد اور ارتداد کے خلاف قرآن اور سنت کے دفاع میں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو، قیصر بھائی کو، ان کو، یا سید صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. سب اپنا جو بھی آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، آپ اس کو اپنا صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، اٹس یور پرسنل بزنس. یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عماد کو اسکرین پر کیوں لیا گیا، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کے بہت دن ہو گئے تھے، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، یہ مقصد نہیں تھا کہ اس سے ڈیبیٹ کی جائے، ہرگز مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اسلامو فوبس کے چینل کے اوپر یہ جو گیا ہے اور جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو پھر یہ ویڈیو بناتا ہے کہ جی میرے سے میں نے چیلنج دیا ہوا ہے، ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہمارے چینل پر آ رہا ہے تو اپنی بات رکھے. تو آج کا جو یہ گھنٹہ ضائع ہوا، اس میں دراصل قوم نے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیا کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے اور اس کو کہاں ہونا چاہیے، اور یہ غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو میں آپ کے ملک کے باشندوں سے اور جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی اس کے لیے انتظام کرو، کہیں پاگل خانے وغیرہ کا باہر کھلا پھر رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ پھر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں یہ ان کو پریشان کرے گا. تو یہ ایکسپوز کرنا، اور ہم نے نہیں کیا، خود ہی ایکسپوز ہوا ہے. تو یہ موقع اصل میں اس کو دینا تھا. ظاہر ہے کہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی اور آج بھی نہ میں نے محنت کا کوئی دفاع کیا، نہ مجھے کرنا ہے. بھائی کوئی محنت کو غلط کہہ رہا کرو ہماری بلا سے، حضرت تھانوی کو کوئی غلط کہہ رہا کہو ہماری بلا سے، اور رسول کو کہو گے تو پھر ہم دفاع میں آئیں گے، باقی کسی عالم کے دفاع میں ہم نہیں آئیں گے. جی اچھا حضرت، میرا اس پہ جو کیس ہے، خیر مودی صاحب کو پہلے میں نے عرض کر دیا تھا، عامر بھائی مجھ تک یہ کنسرن پہنچایا گیا تھا کہ یہ ٹولہ ایمان یونین کے اندر یہ کام خراب کرنے آئے گا، کہ جس جگہ پہ بات چلی گئی تھی انجینئر صاحب کی اور میری، میں نے اس معاملے کو رفع دفع کیا، تو اس سے کچھ پہلے مجھے یہ کنسرن مجھ تک پہنچائے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو فرقوں اور بابوں اس حد تک یہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں کریں گے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ آخرکار ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اگلے مورچوں کا ہے، ان کو اس سے کیا ایشو ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. لیکن اب جب یہ آئے اور آتے ہی جس طرح سے انہوں نے شروع کر دیا، اور مجھے بھی پہلے تم دیوبندی ہو اور دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں، فلاں یہ ہے فلاں وہ، اس طرح کی باتیں کرنا. تو میں ذہنی طور پہ میں اس چیز کے لیے میں تیار تھا کہ اگر یہ آئیں تو ونس اینڈ فار آل ان کے اندر کا گھٹیا پن لوگوں کے سامنے آ جائے. جیسے اس آدمی نے دکھایا ہے کہ اپنے بابے کے لیے اس نے گستاخی کی اسٹیٹمنٹ کو اس نے کہا یہ کفریہ نہیں ہے، صرف اپنا بابا بچانے کے لیے.
تو میں ونس اینڈ فار آل کہ ایک دفعہ بھلے گھنٹہ لگ جائے لیکن اس کے بعد پھر یہ وائرس کی طرح جو ہے نا یہ ہمارے سسٹم سے نکل جائے، اندر آ ہی نہیں سکیں. میرا مقصد صرف یہ تھا. اس میں اگر زیادہ ٹائم لگ گیا تو اس اور کی دیکھیں معذرت، لیکن یہ بھی تکوینی طور سے انتظام ہوا کہ جس وقت جو ہے یہ آدمی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا تھا تو اس وقت اسکرین پر وہ سارے لوگ جمع ہیں جو ان کے نزدیک کسی نہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم نہیں کرتے. وہ سارے ایک ہی اسکرین پر جمع ہیں. یہ بھی خدا کی طرف سے تکوینی بہت نظام. بہت اہم بات ہے یہ. حضرت میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کو آن نہیں کرتا. یعنی یہ شخص جو ہے یہ فوٹو کھینچ کر اس بندے کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنا ہوا ہے. وہ بندہ اس کو آن نہیں کرتا. اسی لیے اگر کوئی پراپر ایسا بندہ آتا ہے جو آفیشیلی ان کی طرف سے ہے، باقی جو آپ نے کہہ دیا میرے خیال سے کافی ہے. آپ کا جو مقصد ہے وہ آبویسلی آپ کی ایک اس کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کام کو ماشاءاللہ، کیسر بھائی کے کام کو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ہمارے جو اسکالرز ہیں جو الہاد و ارتداد پہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو دیکھ کر نوجوان جتنے تھے، چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں، ان لوگوں میں یہ مزاج بیدار ہوا کہ فرقہ واریت تو چھوٹا مسئلہ ہے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا الہاد و ارتداد کے اوپر. اب یہ چیز بہو کے یوز لیس ہونے کو دکھا رہی تھی. مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ گیا میں، بالکل سمجھ گیا. جی. تو وہ یوز لیس، اس چیز کو یوز لیس بتا رہی تھی کہ پھر جو چورن اتنے عرصے سے بیچا جا رہا تھا، اس چورن سے ہٹ کر مسلمان متحد ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ چیز پیش کی گئی کہ یار دیکھیں الہاد اور ارتداد پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایک ہوا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، تو لہذا آپ بھی اس بارے میں کچھ کیجئے. اور پھر آپ لوگوں کا تذکرہ نجی محفلوں کے اندر کیا گیا کہ دیکھیں فلاں فلاں عالم دین اس طرح کام کر رہے ہیں. تو اپنی گردن کو اونچا رکھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ جی فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، دیکھو سارے پارٹی کے ہیں، ہاں میں ہی ہوں اکیلا جو کسی پارٹی کا نہیں، لہذا مجھے رائٹ ہے ایک ختم نبوت کی بات بھی میں ہی کروں، مجھے رائٹ ہے کہ الہاد و ارتداد کی بات بھی میں کروں، مجھے رائٹ ہے کہ دنیا کی سیاسیات کی بات بھی میں کروں، مجھے رائٹ ہے کہ سیکولرزم، لبرلزم اور ڈیموکریسی کی بات بھی میں ہی کروں. پلانٹ ارتھ کے اوپر میں نے ہی اکیلے نے بات کرنی ہے. یہ وہ گردن ہے، مجھے اکیلے رہنا ہے بس. ہاں جی، سونیاں ہو جان گلیاں تے پھر مرزا یار پھرے، بس. حضرت یہ خلاصہ ہے. اس چیز کو، اس ٹیکنیک کو سامنے رکھ کر یہ پورا ایک پیچھے آپ دیکھ لیں، پیچھے کون سی لاجسٹک سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، کون سے لوگ پیچھے بیک اپ کر رہے ہیں. اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے، لائیو بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو، ہم نے شیطان کے، چاہے وہ جنات سے ہوں یا ناس سے ہوں یا کسی بھی شکل میں جانے انجانے میں حربہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے جو ہے نا وہ ٹریپ کے اندر نہیں آنا، اور ہم نے ہمیشہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس ایک بگر کاز ہے، الہاد اور ارتداد کے سامنے بند باندھنا ہے، اور اسی کی تکنیک کے ساتھ مسلمانوں کو متفق اور متحد کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد اور یہی ہے. اور الحمدللہ آج بھی اگر کسی کو لگ رہا ہو تو یہ ٹریپ نہیں ہوا، بلکہ یہ خود ٹریپ ہو کر یہاں سے گیا ہے، اور جو عوامی ریئیکشن ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انف گفتگو ہو گئی ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی جو بالکل عقل سے کورا ہے اور حقیقتاً اس کو علم کا حبہ نہیں پتا، یہ وجہ ہے کہ وہ عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی زیادتی کی وجہ سے میری آوازیں چیخیں نکل جاتی ہیں. تو ایسے آدمی سے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس وقت یہاں لانا ضروری تھا. تو بہرحال یہ ہمارا جو مقصد تھا یہ اچیو ہو گیا. رہی بات یہ کہ ہم اپنے کاز سے ہٹ جائیں، یہ اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں ہوگا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ جو ریپرزنٹیشن ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت اسکرین پر فل ہے.